السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اتصال سند میں امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج، اللہ رب العالمین عرب شیوخ کو جزائے خیر دے، عرب یونیورسٹیوں کے منتظمین کو جزائے خیر دے۔ وہ علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، رجال سے، علل سے، حدیث سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ عرب کا ایک ایک آدمی، ایک ایک محقق جماعتوں جیسے کام کر رہا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یونیورسٹیاں تو پاکستان میں بھی ہیں، لیکن علمی کام نہیں کرتے، بس لوکل سے کام۔ یہ میرے ہاتھ میں احمد عبداللہ احمد منصور صاحب کا PhD کا مقالہ ہے، دراسہ ہے، منہج الامام البخاری فی التعلیل۔ یہ کتاب منہج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر۔ میرے عزیزو، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں علت کے مسئلہ پر کیا منہج اختیار کیا ہے، کیا منہج ہے؟ تو اس محترم دکتور صاحب نے اپنے PhD کا مقالہ اسی مسئلہ پر لکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے موضوع کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی ایک بہن حصہ بنت عبدالعزیز صغیر صاحبہ نے الحدیث المرسل پر PhD کا مقالہ لکھا اور موضوع کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں PhD کے مقالے ایسے کام ہیں جیسے لکھنے والے محدثین ہوں، سبحان اللہ۔ اس نوعیت کے کام پاکستان کے مدارس میں نہیں ہو رہے، پاکستان کے جامعات یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے۔ اسی منہج پر، اسی انداز میں کام ادھر بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کتاب ہے منہج الامام البخاری، اس کے مقدمہ میں دکتور صاحب نے بڑے اچھے انداز میں خلاصہ بیان کر دیا ہے، چونکہ کل مرسل کے اپوزٹ متصل ہے، اتصال ہے، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اور اتصال سند یہ صحیح حدیث کی پہلی شرط ہے، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا کہ لاہور میں میں نے ایک دورہ کروایا ہے جس میں صحیح حدیث کی 5 شرطوں میں سے ایک ایک پر میں نے بڑے تفصیلی لیکچر دیے، تو یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ ضرور سنیں۔ صرف اتصال سند میں ہم کہہ دیتے ہیں جی سند متصل ہو، یہی کہتے ہیں نا صحیح حدیث کی تعریف میں 5 شرطیں، سند متصل ہو۔ او بھائی نہیں، سند متصل ہو اس میں آگے بڑی باریکیاں ہیں، ایک لمبی چوڑی علم حدیث کی داستان ہے، جو میں نے کتاب لکھی ہے تحمل و ادا کے اصول و ضوابط، پچھلے مہینے میں دورہ بھی کروایا اور یہ کتاب بھی لکھی۔ اس میں میں نے 50 اصول لکھے ہیں اتصال سند کے، یعنی اتنا یہ باریک علم ہے اتصال سند کا۔ اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اتصال سند پر، کچھ کتب میری لائبریری میں ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بہرحال میرے عزیزو، مرسل کے اپوزٹ اتصال ہے، اور اتصال سند یہ خاصیت ہے امت مسلمہ کی، یہ خاصہ ہے، اور کسی امت کو شرف ملا نہیں۔ کل ہم نے اس پر مفصل بات کی ہے محدثین کی حوالہ جات کی روشنی میں۔ امام بخاری
تاریخ اسلام کا وہ واحد انسان ہے، محدث ہے، جس نے اپنی بہت بڑی کتاب التاریخ الکبیر جو جرح و تعدیل میں ہے، اس میں امام بخاری نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اتصال سند ہے کیا، پوری کتاب لکھ دی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ شاگرد نے استاد سے سنا ہے، ہم اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دی۔ جرح و تعدیل کے اقوال التاریخ الکبیر میں تھوڑے ہیں، بمشکل 500 قول ملے گا ہمیں، بمشکل اتنی بڑی کتاب میں، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ تھا اتصال سند کے مسئلہ کو سمجھانا، اور اس باریک بینی کے ساتھ کتب جرح و تعدیل میں سے کسی بھی کتاب میں یہ منہج نہیں اپنایا گیا جتنی باریکی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر میں یہ منہج اپنایا ہے۔ واضح؟ التاریخ الکبیر پر اضافہ جات ہیں، تفصیلات ہیں۔ الجرح و تعدیل، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم حقیقت میں یہ التاریخ الکبیر ہی ہے۔ میری کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، اس میں کچھ تفصیل میں نے لکھی ہے، ایک لمبی تفصیل کا ارادہ تھا لیکن بعض وجوہات سے میں نے وہ تفصیلات نہ لکھی، خلاصہ وہاں لکھ دیا ہے ہم نے، وہ ضرور آپ پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو اتصال سند کا مسئلہ ہے، سماع روات کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے ثابت کیا ہے، کیا منہج اختیار کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ امام بخاری نے جو پہلا طریقہ اختیار کیا، راوی کے حالات لکھتے وقت لکھتے ہیں سامع من فلان و فلان، لفظ سامع لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اتصال سند کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فلان نے فلاں سے سنا ہے، یہ دلیل ہے۔ تحمل و ادا کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ صراحت سماع کے سیغے، سمیتو، حدثنا، اخبرنا، انبانا، یہ 4 سیغے ہیں۔ سمیتو، حدثنا، اخبرنا، انبانا، ان کی آگے لمبی تفصیل ہے، داستان ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ راوی کا کس کس سے سماع ہے اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ لفظ سامع لکھ کر، اور دیگر جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ باریک بینی کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ملے گا۔ وہاں روا ان کہہ کر تمام اساتذہ کا ذکر کر دیتے ہیں، روا عنہ لکھ کر تمام شاگردوں کا ذکر کر دیتے ہیں، سندوں کو دیکھ کر وہ لکھا گیا ہے۔ کتنی سند میں بظاہر راوی استاد شاگرد ہیں، حالانکہ کتب علل میں وضاحت ہے، کتب مراسیل میں وضاحت ہے، جرح و تعدیل میں کہ یہ فلاں فلاں کا استاد نہیں ہے، سنا نہیں ہے، چونکہ سند میں آ گیا نا، سند میں آ گیا فلاں ان فلان، تو انہوں نے محدثین نے سندوں کا اعتبار کرتے ہوئے شاگردوں کی لسٹ میں ان کا بھی نام لکھ دیا ہے۔ اب ہم روا ان سے یہ بضبط ہم نہیں کہہ سکتے کیا واقعتاً یہ اس کا شاگرد ہے، کیا واقعتاً یہ اس کا استاد ہے، یہ ہم بضبط کہہ سکتے نہیں۔ لیکن اگر سامعہ کا لفظ آ جائے، سامعہ کا، حدثنا کا، اخبرنا کا، انبانا کا، تو وہاں ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ استاد اور شاگرد ہی ہیں۔
سمجھا گی مت میرے خیال میں؟ یہ جو ہم نے کتاب لکھی تخریج و تحقیق اصول و ضوابط، اس میں نے اس پر کچھ لکھا ہے، یہ ضرور پڑھیں، یہ مسئلہ نکال کے اس میں ضرور پڑھیں۔ حضرات گرامی، کبھی کبھی امام بخاری روا ان فلان کہتے ہیں، عام محدثین کی طرح، روا ان فلان وروا عنہ فلان، جس میں امام بخاری کو یقین ہے کہ فلان نے فلان سے سنا ہے، وہاں سامعہ لفظ بولتے ہیں، فرق کرتے ہیں، سامعہ اور ان میں فرق کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ سما اور ان آنا کو جمع کر دیتے ہیں، سامعہ اور ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس پر بڑی زیادہ مثالیں ہیں، میں چند مثالیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ کتاب بھائیوں کے پاس ہے لائبریری میں، میری گزارش ہے یہ ساری بحث ضرور پڑھیں، اس کا خلاصہ لکھیں۔ مثال کے طور پہ خالد بن سمیر السدوسی سامیہ آنسن و بشیر بن نحیک، لفظ سامیہ، تو لفظ سامیہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ خالد نے انس سے اور بشیر سے سنا ہے، واضح۔ وعن ابن عمر سامع منہ الاسود بن شیبان التاریخ الکبیر، جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 153-154۔ دوسری مثال، ربیع بن انس البکری سامع انس بن مالک و ابا العالیہ سامع منہ ابو جعفر الرازی و عبد العزیز بن مسلم و ابن المبارک و مغیرہ بن مسلم۔ میرے عزیزو، لفظ سامعہ آ گیا تو یقین ہو گیا ربیع کے یہ سارے استاد ہیں، ربیع کے سارے استاد ہیں، شک ختم ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں روا عنہ سلیمان التیمی، ربیع سے روایت کیا ہے سلیمان تیمی نے، فلا ادری سمع منہ ام لا، ان کا لفظ استعمال کیا، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے لوگوں مجھے نہیں پتا اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا۔ جیسا ہم نے پہلے اظہار کیا کہ لفظ سامعہ یقین ہے، سنا ہے، سند متصل ہے، تو ان میں اتصال لازم آتا نہیں، شک ہے، لکھا ہے امام بخاری صاحب نے فلا ادری سامع منہ ام لا، لکھ لیں۔ التاریخ الکبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 اور 272۔ سعد بن عبیدہ سامع بن عمر و عبد الرحمن و بن بریدہ سامع منہ منصور والعامش و علقمہ ابن مرثد، اساتذہ کے نام جن میں یقین ہے سنا ہے سامعہ سے، شاگردوں کے نام جن میں یقین ہے سنا ہے سامعہ کے ساتھ، ورب عنہ عطا، جن میں شک ہے سنا ہے کہ نہیں یقین نہیں ہے، تو وہاں روا کا لفظ لکھ دیا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ عام محدثین تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم، ضعفاء کیلی الی آخرہ، تہذیب الکمال، تہذیب و تہذیب وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ منہج نہیں ہے۔ اتنا بریک بینی کے ساتھ وہ شاگردوں کا ذکر کیسے کر دیتے ہیں؟ روا عنہ لکھا، آگے سارے شاگرد آ گئے، ایسے نا آپ دیکھ رہے روزانہ، روا عنہ سارے شاگرد آ گئے۔ امام بخاری ایسے کرتے نہیں، شاگردوں کا ذکر کیا جنہوں نے سنا ہے استاد سے بالضبط یقین ہے، وہاں لفظ سامعہ بولا، اور جن میں شک ہے وہاں لفظ رفع عنہ بولا۔ سامع منہ منصور والعامش وعلقمۃ بن مرثد ورفع عنہ عطاء بن صائب والحسن بن عبید اللہ وسعید بن مسروق۔ واضح؟ لکھ لیں۔ التاریخ الکبیر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔
دکتور خالد بن منصور الدریس، خالد بن منصور الدریس عرب شیخ ہیں. یہ وہ شیخ ہیں جنہوں نے حسن لذات ہی حسن لغیرہ پر 5-6 جلدوں پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا. سبحان اللہ. آراء المحدثین فی الحسن لذاتی ولغیرہ کے نام سے. نہیں سمجھ لگی؟ 5-6 جلدوں میں زخیم پی ایچ ڈی کا اور حق ادا کر دیا جیسے کوئی محدث لکھ رہا ہے. ادھر بھی ہے نا دکاترہ، دکتور ڈاکٹر ادھر بھی ہے نا ماشاءاللہ. عرب کے دکاترہ اور پاکستانی دکاترہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے. اللہ ہمارے بھی دکاترہ کو عرب جیسے محدثین بنائے. الا من رحم ربی. تو خالد بن منصور الدریس نے ایک کتاب لکھی ہے موقف الامامین، صفحہ نمبر 102 سے لے کر 106 تک. انہوں نے کافی زیادہ مثالیں بیان کی ہیں اسی مسئلہ پر کہ جب امام بخاری کسی راوی کے ترجمہ میں حالات میں لکھتے ہیں روا عنہ فلان، روا عنہ فلان، تو کبھی یہ سماع پر دلالت کرتا ہے، کبھی عدم سماع پر دلالت کرتا ہے. یہ فائدہ انہوں نے بیان کر دیا. اس پر انہوں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں، کئی ایک مثالیں دی ہیں. یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں. توجہ کریں. تتبع سے یہ بات ثابت ہوئی ہے جب امام بخاری راوی کے شیخ میں لفظ ان بولتے ہیں، سامیہ نہیں بولتے. راوی کے استاد میں لفظ سامیہ نہیں بولتے، ان بولتے ہیں. فَإِنَّهَا تَعْنِي عَدَمَ اللِّقَاءِ أَوِ السِّمَاعِ. امام بخاری اس سے عدم لقاء مراد لے رہے ہوتے ہیں اور عدم سماع مراد لے رہے ہوتے ہیں. واضح؟ اس پر انہوں نے آگے کی ایک مثالیں بھی دی ہیں. چند مثالیں سن لیں. قال الامام البخاری فی ترجمۃ یعقوب بن سلمہ اللیثی عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ. یہاں یہ لکھا امام بخاری نے دوسری جگہ کیا لکھا؟ لا یعرف لسلمہ سماع من ابی ہریرہ. ایک جگہ لکھا عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان. تو قاعدہ کیا ہے؟ ان سے امام بخاری مراد یہ لیتے ہیں کہ سماع نہیں ہے، لقاء نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی جیسے خالد ادری صاحب نے مثالیں دی کہ امام بخاری ان سے مراد سماع بھی لیتے ہیں، سماع کبھی کبھی وہ بھی لیتے ہیں. اس پر مثالیں ہیں. امام بخاری نے دوسری جگہ کیا کہا؟ لا یعرف لسلمہ سماع من ابی ہریرہ، کہ سماع سلمہ ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے. لکھ لیں تاریخ الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 392. اسی طرح کہا وقال فی ترجمۃ حمید بن اخت صفوان ان صفوان بن امیہ ان کہا ان. ثم اخرج له حدیثا فی مکان آخر. پھر امام بخاری صاحب نے اس کی دوسری جگہ کوئی حدیث نقل کی. وقال کہا لا نعلم سماع هذا من صفوان، ہم اس کا صفوان سے سماع پہچانتے نہیں. سمجھا گی میرے خیال میں. اس طرح اور بھی مثالیں دی ہیں، اب یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھی امام بخاری جیسا ہم نے پہلے بیان کیا وَتَارَةً يَجْمَعُ بَيْنَ السَّمَاءِ مِنْ رَاوٍ. کبھی کبھی امام بخاری راوی سے سماع کو جمع کر دیتے ہیں. راوی سے سماع وَالرُّؤْيَا، اور دیکھنا
سما اور دیکھنا دونوں کو جمع کر دیتے ہیں. وقد یقتصر علی الرؤیا فقط، اور کبھی کبھی صرف دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں. بیٹو یہ مسئلہ سمجھ لو. کتنے راویوں نے محدثین کو دیکھا لیکن ملاقات کی نہیں، سنا نہیں. ایک لمبی فہرست ہے. ایک میں نے کتاب لکھی ہے الاعلان فی معرفت من قیل فیہ لم یسمع عن فلان، کافی دیر پہلے لکھی تھی. اس میں نے کافی اس طرح کی مثالیں جمع کی ہیں. راوی نے شیخ کو دیکھا ہے لیکن سنا نہیں. کچھ مثالیں توجہ فرمانا. اسماعیل بن ابی خالد سامع بن ابی اوفا و عمر بن حریث ورعا انسا و ابا کاہل. اسماعیل نے ابن ابی اوفا سے سنا، عمر بن حریث سے سنا، اور انس کو اور ابو کاہل کو دیکھا. کیا کمال امام بخاری، دیکھنے اور سماع میں بھی فرق کر رہے ہیں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں. ایک میں سفر میں تھا، ایک ریڈ داڑھی والے بزرگ لمبے اونچے قد والے تھے. میں نے ان کو دیکھا وہ مسجد سے باہر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا یہ شیخ الحدیث عبدالعزیز نورستانی ہیں حافظہ اللہ. میں نے دیکھا، ملاقات کی نہیں، سنا نہیں. ایسے ممکن ہے نا؟ تو دیکھنے سے اتصال لازم آتا نہیں. اتصال کے لیے شرط ہے سننا اور ملاقات کرنا. سماع اور لکھا ہوگا تب جا کر اتصال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. حوالہ لکھ لیں، تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 351. جرثومہ سامع الحسن و بکرن ورأى انسا على بغل وغلام يقوده. سبحان اللہ. جرثومہ راوی نے حسن اور بکر سے سنا اور انس کو دیکھا خچر پر، ان کا غلام اس کو ہانک رہا تھا. تاریخ کبیر جلد 2 صفحہ 254. سلیمان بن مہران الاعمش رأى انسا وسعید بن جبیر و ابا وائل و زید بن وہب و ابراہیم. ان سب کو دیکھا. دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے. یہ سمجھ لگا فرق؟ امام بخاری نے اس قدر باریک بھی فرق کیا ہے. اللہ اکبر. دکتور صاحب لکھتے ہیں امام بخاری نے تاریخ کبیر میں 372 مرتبہ لفظ رعا لکھا ہے. اللہ جزائے خیر دے شاملہ کی ٹیم کو. یہ مکہ کا مؤسسہ ہے، مکہ مکرمہ میں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے شاملہ ہم جیسے کنزینوں کے لیے بنا دیا. جیسے محدثین کو لاکھوں سندیں زبانیں یاد تھیں، ہزاروں سندیں، ہزاروں متون، تو اب حافظ کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا حافظ کمزور ہیں میرے بندوں کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شاملہ جیسی سہولت ایجاد کروا دی. ایک کلک کرتے ہیں تو لفظ رعا لکھیں تاریخ الکبیر کو سلیکٹ کر کے، تو فوراً منٹ سے پہلے سب رزلٹ سامنے آ جائے گا. لکھیں ایک حدیث، ہزاروں سندیں اس کی آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ تو اب آپ کی محنت ہے، کتنی آپ محنت کرتے ہیں. جیسے اصل کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یقین کے ساتھ، اسی طرح شاملہ ہے، پی ڈی ایف ہے، ان سے بھی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. کہ بعض فضول باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور نہیں جی دیکھو نا پھر وہ انسانی کام ہے، شاملہ میں غلطیاں ہیں. اور بھائی جان غلطیاں کتابوں میں بھی ہیں، نہیں غلطیاں ہیں. بڑے بڑے ہائی لیول کے بین الاقوامی ادارے
ان کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، کیا ہم پھر غلطی سے کون مبر رہا ہے؟ انسانی کام ہے، انسانی کام ہے، ایسی بات یہ فضول بات ہے۔ بھائی الحمدللہ ہمارے پاس اصل کتابیں بھی ہیں، شاملہ بھی ہے، ہر طرح کی ہمارے پاس کتابیں ہیں۔ تو ایک جو محقق ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو 20 جگہوں سے دیکھتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو شاملہ ایک بہت بڑی نعمت غیر متبرکہ ہے، بڑا نور ہے، اس کو لازم پکڑیں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، صاحب فتح السلام شرح صحیح البخاری علی امام، صاحب تفسیر القرآن، ہمارے دور کے ایک سکہ، علوم و فنون کے ماہر امام اور محدث شخص، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جو اردو میں شرح لکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں سعادت ہے، ہم اس دور میں ہیں جس دور میں شرح بخاری ایسے لکھی جا رہی ہے کہ اردو زبان میں اتنا پختہ کام آج تک ہوا ہی نہیں، منہج کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، عربی سے اردو ترجمہ ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بڑا پختہ کام ہے۔ اللہ شاہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ عبدالسلام صاحب اپنے شاگردوں کو کہا کرتے ہیں، بیٹو 1 کڑ زمین فروخت کر دو، کنال 8 کنال زمین فروخت کر دو، لیپ ٹاپ لے لو، لیپ ٹاپ لے لو، بھینس گھر میں ہے، بھینس فروخت کر دو، لیپ ٹاپ لے لو، اس میں شاملہ اس میں اپڈیٹ کروا لو اور اس ڈر کے فائدہ اٹھاؤ۔ جس کے پاس شاملہ ہے اس کے پاس دنیا کی ہزاروں کتابیں اس کے پاس موجود، الحمدللہ۔ شاید اتنی کتابیں عام شیوخ کے پاس، بڑے بڑے شیوخ کے پاس نہیں ہیں جتنی کتابیں شاملہ میں آ چکی ہیں۔ ہمیں ان سے ڈر کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاملہ کی کئی ورژن ہیں، سب سے اچھا مفید وہ ہے گولڈن شاملہ، گولڈن شاملہ، شاملہ ذہبیہ، لکھیں گوگل پر آ جائے گا، وہ اپڈیٹ کریں۔ 30-40 GB میں ڈاٹا تھا پہلے، اب تو اور بڑا ہو گیا ہوگا۔ بہرحال ہمیں ان نئی جدید ٹیکنالوجی میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے، ان کو استعمال میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بیٹو امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی لفظ بولتے ہیں ادراکا، ادراکا فلان، کہ فلان نے فلان کو پایا ہے، سامعہ نہیں بولتے، رعا نہیں بولتے، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ ادراکا۔ کیا بولتے ہیں؟ ادراکا۔ 51 مرتبہ، 51 مرتبہ لفظ ادراکا امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں استعمال کیا ہے۔ دکتور صاحب لکھتے ہیں فوجدته يدل في الغالب على عدم السماع، میں نے پایا ہے کہ اکثر طور پر جب امام بخاری لفظ ادراکا بولتے ہیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس راوی نے فلاں سے سنا نہیں۔ بیٹا پانا، ادراکا پا لیا، زمانہ پا لیا، گاؤں پا لیا، شہر پا لیا، وقت پا لیا، اس سے لازم آتا کہ اسے ملا بھی ہے، سنا بھی ہے، لازم آتا۔ کتنی دنیا ہے، ان کا زمانہ ہم نے پایا ہے لیکن ہم نے سنا ان سے، دیکھا۔ اسی کو فٹ کر لیں سلف پر۔ اب تو گوگل کا دور ہے، پھر بھی ہم نہیں ملاقات کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ہی گھر میں، ساتھ گاؤں میں، ساتھ شہر میں محدث بیٹھا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ایسے کہ نہیں؟ غلام العلی قصوری، یہ ہمارے قصور کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ یہ وہ بندہ تھا سب سے پہلے جس نے ابن تیمیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا، یہ قصور کا رہنے والا تھا۔
غلام العلی قصوری، پہلے غلام علی نام تھا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کی توفیق دی، پھر اپنا نام بھی تبدیل کر دیا، غلام علی سے غلام العلی رکھ دیا، العلی اللہ کی طرف نسبت۔ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ابن تیمیہ کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کا سوچا اور ترجمہ کیا۔ وہ کافی پرانا وہ طبع وہ مجھے مل گیا ہے، اس پر میں نے کام شروع کرا دیا ہے۔ یعنی یہ قصور جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کو بڑے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف و امتیازات دیے ہیں قصور کو۔ یہ محدثین کا شہر ہے، یہ بڑے بڑے محدثین ائمہ کا یہ شہر ہے، بڑے بڑے کارنام سر انجام دینے والے ان کا یہ شہر ہے قصور ضلع۔ یہ ہم نے اپنی مختلف کتابیں لکھی ہیں 5-6 تاریخ پر، اس میں نے ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ بہرحال غلام العلی قصوری صاحب کے حالات میں نے کہا بھی، یہ ڈاٹا جمع کروں وغیرہ وغیرہ، مختلف لوگوں سے رابطے بھی کیے۔ یعنی یہ لفظ ادراکا سے میں کئی باتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یعنی اسی دوران مجھے لاہور سے ساتھیوں نے میں نے فون کیا کہ تم نے یہ کتاب شائع کی ہے امر تصریح علماء، اس میں ہمارے قصور کے بھی 2-3 بزرگوں کا ذکر کر دیا آپ نے، تو ان کی اولادوں میں سے کسی کا نمبر آپ کے پاس ہو، نام آپ کے پاس، مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا شیخ محترم قصور کا فلاں گاؤں ہے، وہاں ایک بہت بڑا مورخ بیٹھا ہے جس نے تاریخ پر 20 کتابیں لکھی ہیں، آپ ان سے ملیں۔ اب مجھے پتا ان کا، مجھے پتا بھی نہیں، یہ میرے گاؤں سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بیٹھا ہے۔ ادرا کا ایک شہر کے قریبی گاؤں میں 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہے شخص، 20 نے تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، تو مجھے ان کا پتا سمجھ آ گیا آپ کو۔ یعنی ادرا کا لفظ یہ دلیل نہیں ہے، کس نے سنا بھی ہے، اس نے ملاقات بھی کی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کافی مثالیں دی ہیں، مثلا محمد بن حاتب القرشی ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو غلام، نبی علیہ السلام کو پایا، کیا مطلب؟ نبی زندہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی زندہ تھا، محمد بن حاتب پا لیا، یہ بھی مسلمان ہو گئے، مثال کے طور پر مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، زمانہ پا لیا۔ وَسَامِيَ عَلِيًّا، اور علی سے انہوں نے سنا، نبی علیہ السلام کو پایا ہے لیکن نبی سے سنا نہیں، علی سے سن لیا۔ اس پر کافی مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح یعنی ایک بات پر دکتور صاحب نے دراسہ کیا ہے اور دلائل اکٹھے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہم بھی ایک بات پر پوری کتاب پڑھیں گے، کئی کتابیں پڑھیں گے، تو ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ کثیر بن سلط الکندی حجازی ادرک عثمان بن عفان، نائم بن اجیل آتقتہ ام سلمہ زوج النبی ادرک عثمان بن عفان، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ آخری بات آج کے درس کی، امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی ایسی عبارتیں ذکر کرتے ہیں جو سماع کی نفی پر دلالت کرتی ہیں، سماع کی نفی پر۔ یا
صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، یا اپنے علم کی نفی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا سنا ہے کہ نہیں، یا وہ تردد کا اظہار کر دیتے ہیں۔ امام بخاری سماع کی نفی کیسے کرتے ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی چھٹی عادت، چھٹا منہج طریقہ یہ ہے اتصال سند کا، وہ ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ 12 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ مثلا لاقیہ عمر، کسی طرح ذکر کیا، آگے کہا لاقیہ عمر۔ میرے عزیزو، یہ ساری بحث کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم و تحقیق کو، اپنے مطالعہ کو، اپنے دراسہ کو باریک بینی میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری دنیا پر نظر ہونی چاہیے کہ حدیث میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کیا شائع ہوا ہے، یہ ہمیں روزانہ کی اپ ڈیٹ لینی چاہیے۔ اب جدید دور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا مجھے پتا تھا، ہم ایک شیخ کے پاس گئے، شیخ عمران صاحب کے پاس، انہوں نے کہا شیخ آپ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے تو ہم لے جائیں تو کتنا فائدہ ہم لے رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ائمہ محدثین۔ کل بھی میں نے جملہ بولا تھا، پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، تابعین سے یہ مسئلہ سرزد ہوا، انہوں نے اپنے بعد واسطوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کیا، تو محدثین نے اس کو چھوڑا نہیں، پورا فن اسی مسئلہ پر قائم کر دیا، مرسل پر کتابیں لکھی۔ امام بخاری، دیگر محدثین نے کون کس سے سنا ہے، کس نے کس سے نہیں سنا، ملاقات کس نے کی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھ دی، تحمل و ادا پر کتابیں لکھ دی۔ تو ہمیں ان محدثین کی خدمات کو پڑھنا ہے۔ جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھتے ہیں نا، تو صحیح بخاری سے بھی ضروری، صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو ہمیں دین کا فہم آتا ہے، اس سے بھی ضروری علم سند ہے۔ علم سند نہیں آئے گا تو حدیث ہمیں کیا آئے گی؟ حدیث کا ترجمہ پھر ہم جانتے ہوں گے، ما لہ ما لی، جو سند آدھا علم ہے وہ ہمیں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ الکبیر بھی پڑھنا ہوگی۔ چند دن پہلے میں نے گروپ میں ایک فوٹو شیئر کیا تھا، کلیہ حدیث والے گروپ میں، ایک عرب شیخ نے یہ تبصرہ کیا ہے، امام بخاری نے التاریخ الکبیر پہلے لکھی ہے پھر صحیح بخاری لکھی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لگتی ہے کہ امام بخاری نے بطور مقدمہ یہ لکھا ہے تاریخ الکبیر پہلے، تو پہلے ہمیں تاریخ الکبیر پڑھنی چاہیے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، 6 ماہ لگ جائیں، پہلے تاریخ الکبیر پڑھنی چاہیے۔ پھر ہمیں امام بخاری صاحب کی جز الفقیدین، جز القراء پڑھنی چاہیے۔ ابو الاشبال شاہ بہاری مکی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، میں ایک دفعہ ان سے ملا مکہ میں، ان کے گھر میں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی کتاب مقالات شاغف نیٹ پر موجود ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں میری تحقیق میں جز القراء، جز الفقیدین، یہ دونوں کتابیں صحیح بخاری کا مقدمہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں امام بخاری کی کتاب پڑھنی چاہیے، بضبط پڑھنی چاہیے، پھر صحیح بخاری پڑھنی چاہیے، پھر ہمیں سمجھ لگے گی کہ صحیح بخاری کیا ہے، علم سند کیا ہے، علم علل کیا ہے، علم حدیث کیا ہے۔ واضح؟ اللہ تعالی ہمیں منہج محدثین کے مطابق حدیث پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین نے سچ کہا تھا لوگوں، سند آدھا علم ہے۔ تو جس عالم کو ترجمہ آتا ہے حدیث کا، سند کا علم نہیں آتا، تو وہ آدھا عالم ہے، پورا عالم نہیں ہے۔ وہ گڑبڑیشن کرے گا، کام خراب کر جائے گا، اس کو سند کا علم نہیں ہے، صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے۔ کوئی مد مقابل مناظرے میں
بات کرے گا جھوٹی سند پیش کر دے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا بھی یہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں، کیا پتہ۔ تو اس علم پر بڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔